الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم۔ اس وقت جو سیرت مبارکہ کا اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں اب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بالکل ابتدائی جو واقعات ہیں اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ساری آپ کے سامنے ہجرت تک کی بھی آ چکی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ہجرت فرما لینے کے بعد مدینۃ المنورہ کا جو آپ کا پہلا سال ہے اس کی بھی تفصیل پوری آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی، اور سن 1 ہجری کے مکمل ہونے کے بعد اس وقت ہم اور آپ ہمارا جو درس ہے وہ سن 2 ہجری کے متعلق چل رہا ہے، اور سن 2 ہجری کے اندر جو ابتدائی سارے واقعات پیش آئے ہیں وہ آپ کے سامنے تھوڑے تھوڑے کر کے عرض کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی سن 2 ہجری کے تعلق سے آگے جو مزید احکامات اللہ نے عطا فرمائے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ تمام کے تمام حضرات کو ساری باتیں صحیح سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سن 2 ہجری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا، یہ سن 2 ہجری بڑا انقلابی سال رہا۔ اسی سال اللہ نے مسلمانوں کا یہ آخری جو قبلہ بنا خانہ کعبہ اس کو طے فرمایا۔ اسی سال اللہ نے وہ اذان اور اقامت اور وہ ساری چیزیں باضابطہ طور پر عطا فرمائی، اور ساری جو ہم نے ابھی تک احکامات سنے ہیں وہ سن 2 ہجری کے چل رہے ہیں۔ اب آج جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ سن 2 ہجری میں ہی اللہ نے اور اگلا کیا حکم عطا فرمایا، وہ تھے رمضان المبارک کے روزے۔ یہ رمضان المبارک کے روزے بھی سن 2 ہجری میں اللہ نے فرض فرمائے۔ رمضان کے روزے بھی اس سے پہلے امت پر فرض نہیں تھے۔ مکہ کے جو شروع کے 13 سال ہیں اس میں رمضان کی فرضیت نہیں تھی، مدینہ جانے کے بعد پہلے سال میں فرض نہیں تھے، یعنی یہ کہہ لیا جائے کہ اسلام کے آنے کے تقریباً 14 سال کے بعد اللہ نے روزوں کو فرض فرمایا۔ 14 سال مسلمان بغیر ان روزوں کے رمضان کو گزارتے رہے۔ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔
اللہ نے آسمان سے آیت اتاری، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر وہ آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، اب تمہارے اوپر ہم نے روزوں کو فرض کر دیا۔ تو یہ جو روزوں کی فرضیت ہے اور فرض ہونے کا معاملہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو پیش آئی ہے یہ سن 2 ہجری کے اندر ان کی شروعات ہوئی۔ اللہ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو رمضان تو اگلے سال فرض ہوا، روزے اگلے سال فرض ہوئے، لیکن مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر 10 محرم کا روزہ رکھنے کو اپنے صحابہ کو تاکید فرمائی کہ اس کو آپ سب رکھیں۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہی ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے اس امت کے اوپر 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے کہ ایک روزہ سال میں 10 محرم کا اللہ نے فرض فرمایا تھا۔ اور آپ سارے حضرات اس بات پہ غور کریں کہ یہ جو ایک روزہ اللہ نے اس امت کے اوپر فرض فرمایا، پھر اللہ نے رمضان فرض کر دیا سن 2 ہجری میں۔ تو جب رمضان فرض ہو گئے تو پھر وہ جو فرض کیا گیا تھا 10 کا روزہ، اس کے فرض ہونے کو ختم کر دیا گیا کہ اب وہ فرض نہیں رہے گا۔ لیکن چونکہ رمضان المبارک کے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اسی لیے علماء نے بلکہ احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی محرم کے روزے کو سارے روزوں میں افضل قرار فرمایا۔ سب سے زیادہ نفلی روزوں میں اس کی فضیلت ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے نفلی روزے رکھے جاتے ہیں، جیسے شوال کے 6 روزے، ذی الحجہ کے 9 روزے، شب براءت کا روزہ، یہ الگ الگ روزے ہمارے یہاں پہ رکھے جاتے ہیں۔ ان ساری نفلی روزوں میں جتنے بھی یہ نفلی روزے ہیں، سب سے جو افضل روزہ ہے وہ 10 محرم کا، اور اس کے سب سے افضل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک زمانے میں فرض رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے فرض سے زیادہ اونچا مقام کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ اب چاہے وہ فرض نہیں ہے لیکن رہا ہے چونکہ کسی زمانے میں، اس لیے آج بھی اس کا مقام سارے نفلی میں سب سے اونچا ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اب تو اللہ کا فضل ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے تو لوگ اہتمام کرنے لگے، ورنہ ہمارے یہاں پر ایک روزہ جو شب براءت کا رمضان سے 15 دن پہلے کا، اس کا تو بڑا اہتمام ہے، لیکن یہ جو روزے تھے عموماً ان جانب توجہ نہیں۔ تو یہ محرم الحرام، لیکن اللہ کے فضل سے بتایا بھی تھا جب محرم آیا تھا، لوگوں نے رکھنے کا اہتمام بھی کیا تھا، کثیر تعداد میں ماشاءاللہ رکھے بھی تھے۔ تو یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے اگر کوئی روزہ اس امت کے اوپر فرض تھا تو وہ 10 محرم کا تھا، تو آج بھی وہ سب سے افضل ہے رمضان کے بعد۔ رمضان کا تو سب سے افضل ہے کیونکہ وہ فرض ہے، لیکن اس کے بعد اگر کسی روزے کا درجہ ہے تو وہ 10 محرم۔ تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ ایک رائے اور ملتی ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کرنے سے پہلے ہر مہینے کے 3 روزوں کا حکم دے رکھا تھا جب تک رمضان فرض نہیں ہوئے۔ یہ دوسری رائے ہے۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ 10 محرم کا فرض تھا، دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں 10 کا ہی نہیں بلکہ ہر مہینے 3 روزے ضروری تھے۔
رمضان کے فرض ہونے سے پہلے، لیکن جب رمضان فرض ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان 3 روزوں کی فرضیت کو ختم فرما دیا کہ اب ہر مہینے یہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال دونوں چیزوں کا ذکر ملتا ہے احادیث میں۔ یا تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا بھی ذکر احادیث میں، کہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے ہر مہینے 3 روزے رکھنا ضروری تھے۔ جو بھی رہا، بہرحال اللہ نے سن 2 ہجری میں شعبان کا مہینہ چل رہا تھا، اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے، تو اب اس سے پہلے جو بھی روزے فرض تھے وہ سب ختم۔ اب صرف رمضان کا روزہ فرض باقی رہا کہ اب اس کو ہر حالت میں ادا کرنا ہے۔ اللہ نے رمضان کا روزہ فرض فرما دیا، ایک بات۔ دوسری چیز یہاں یہ ذہن میں رکھنا کہ جو یہ سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، ایک بات ذہن کے اندر یہاں پر یہ آتی ہے کہ کیا یہ روزہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے یا اس سے پہلی امتوں میں بھی رہا ہے؟ اس کا جواب یاد رکھیے گا کہ رمضان کے روزے جو اللہ نے فرض فرمائے ہیں، تو روزے صرف امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے روزے پچھلی امتوں پہ بھی فرض فرمائے تھے۔ کچھ عبادات تو ایسی ہیں جو اللہ نے صرف اسی امت کو دی ہیں، دوسری امتوں میں نہیں ہے، لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو اور امتوں میں بھی رہی ہے۔ تو یہ جو روزے ہیں یہ صرف امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی رہے ہیں۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک کی اسی آیت میں جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ نے کہا مسلمانوں تمہارے اوپر روزے اس طرح فرض ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پہ فرض تھے، تم سے پہلے والے لوگوں پہ اللہ نے جیسے فرض کیے تھے ایسے ہی تمہارے اوپر فرض ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم یہ ہوا صاف انداز میں کہ روزے صرف اس امت پہ نہیں بلکہ اللہ نے پچھلی امتوں پر بھی فرض فرمائے۔ تو رمضان المبارک کا روزہ یہ پچھلی امتوں کے اندر بھی رہا ہے اور اللہ نے انہیں بھی اس کے ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو بہرحال امتی محمدیہ کو جو یہ رمضان کے روزوں کا حکم مل رہا ہے یہ سن 2 ہجری میں جا کر کے اور اس انداز میں اللہ یہ آرڈر عطا فرما رہے ہیں 30 روزوں کے فرض ہونے کا۔ پھر ایک بات ہمیں یہاں پر یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو روزے ہیں نا ان میں 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں شروع سے اب تک، فرض ہونے سے لے کر اب تک 3 ان میں چینجز ہوئے۔ ایک تبدیلی تو وہی جو ہم نے سنی کہ پہلے یا تو 10 تاریخ کا فرض تھا یا ہر مہینے کے 3 روزے فرض تھے، اللہ نے ان کو ختم کر کے پھر رمضان دیا۔ ایک تبدیلی تو روزے میں یہ ہوئی۔ دوسری تبدیلی روزے کے اندر کیا ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ نہ رکھنا چاہے، قرآن پاک میں اللہ کا یہ ارشاد ہے ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ یہ آرڈر تھا قرآن میں، یعنی کسی دن اگر ہمارا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ یار آج موسم بڑا سخت ہے، آج ہم روزہ نہیں رکھ رہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، بس موڈ بن گیا ہے کہ آج روزہ نہیں رکھیں گے، نہ بندہ سفر میں ہے، نہ بیمار ہے، نہ کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بس دل نہیں کر رہا روزہ رکھنے کا، تو اللہ نے شروع میں اس کے لیے آپشن رکھا تھا۔ کیا آپشن تھا؟ اللہ نے کہا کہ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا تو آپ ایک غریب کو کھانا کھلا دو
روزہ آپ کا معاف ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ نے آسانی رکھی تھی شروع میں جب رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا کہ اگر آپ کا موڈ نہیں ہے رکھنے کا تو یہ غریب کو کھانا کھلا دو، یہ اللہ نے دے رکھا تھا حکم، اور یہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد اس حکم کو بھی کینسل کر دیا گیا، اور اللہ نے پھر آیت اتاری فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اگر رمضان کا روزہ آ گیا اور آپ نہ مریض ہیں نہ مسافر ہیں تو پھر آپ کو روزہ ہی رکھنا ہوگا، آپ کسی غریب کو کھانا کھلا کے روزہ ختم نہیں کرا سکتے۔ تو یہ چینج ہو گیا روزے کے حکم میں۔ جب یہ مسئلہ ہمارے لوگوں کے سامنے آتا ہے تو سوچتے ہیں کہ کاش کہ وہ حکم رہ جاتا، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جس دن موڈ نہیں ہو رہا ایک بندے کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دو، لے جا کے اسے مغل پہ بٹھا دو کہ لے بھائی پیٹ بھر کے کھا لے جو دل کرے، ہم تو دن بھر آزاد گھومیں گے، بندہ فری تھا۔ لیکن اللہ نے پھر اس کو کینسل کر دیا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اب نہیں ہے وہ حکم، اب روزہ ہی رکھنا پڑے گا اگر رمضان آ گیا تو یہ دوسری تبدیلی اللہ نے رمضان المبارک کے روزے کے اندر فرمائی ہے، جو پہلے الگ تھا بعد میں اللہ نے نظام الگ بنا دیا۔ تیسری تبدیلی جو بطور خاص رمضان کے روزے کے اندر ہوئی ہے کیا تھا؟ کانوا یاکلون ویشربون ویاتون النساء ما لم یناموا، حکم یہ تھا کہ جب افطار ہو جائے، مغرب میں افطار ہو گیا، افطار کر لینے کے بعد اگر کوئی بندہ سو گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی تو اب آنکھ لگنے کے بعد پھر اس کا اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ آنکھ لگنے کے بعد اٹھ کر کے پھر نہ وہ کھا سکتا، نہ پی سکتا، نہ شوہر بیوی ملاقات کر سکتے، کچھ نہیں۔ مان لیجئے مغرب پڑھ کر کے بندہ گیا، کھایا پیا ہوا تھا، سارا پیٹ میں تھا ماشاءاللہ، جا کے لیٹا، نیند آ گئی ایک دم سے، سکون سے سو گیا۔ اب جیسے ہی آنکھ کھلے گی اب اگلے دن کا روزہ شروع ہے، اب اگلے دن مغرب میں جا کر کے اسے کھانے پینے کی اجازت ملے گی۔ آنکھ لگتے ہی اگلا روزہ شروع ہوتا تھا۔ سونے سے پہلے آپ جو کچھ چاہے کر لیں، لیکن سونے کے بعد پھر آنکھ کھلنے کے کچھ نہیں، پھر اگلا روزہ شروع۔ اللہ نے یہ حکم دے رکھا تھا۔ اس میں بڑی صحابہ کرام کو تنگی بھی پیش آئی، ظاہر سی بات ہے بڑا اہم مسئلہ تھا۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت صرمہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے وہ بیچارے روزے سے تھے اور کھیت میں کام کر رہے ہیں، اپنے دن بھر روزہ رکھ رکھا ہے۔ شام کے وقت میں گھر پر واپس آئے، افطار کا وقت ہو گیا، گھر آئے، آنے کے بعد میں جیسے ہی گھر پر پہنچے اتنے بیگم نے کھانا وانا تیار کرنا شروع کیا لگانے کے لیے ان کے سامنے، یہ بیٹھے ذرا لیٹ گئے اور اسی لیٹنے میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب ان کی آنکھ لگی تو ظاہر سی بات ہے اب ان کے سامنے بڑا مسئلہ پیش آ گیا، اور ان کا تو اب جب آنکھ کھلی تو اگلے دن کا روزہ شروع ہے، تو بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے، کریں گے کیا۔ صحابی تھے، انہوں نے اگلے دن کا روزہ رکھ لیا، صبح سے روزہ رکھے ہوئے ہیں، شام میں افطار نہیں کر سکے، آنکھ لگ گئی، اگلے دن کا شروع ہو گیا، پھر اگلے دن کا رکھ لیا، دن بھر کھیت پر کام کیا، اب اگلے دن حالت بالکل خستہ ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے ہو جانی ہے، بڑی پریشان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر پڑی، بڑی مشقت میں ہے، اٹھا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا، پریشانی ہو رہی ہے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا ہے بھائی تمہارے ساتھ میں، کیا پریشانی ہے؟
تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ حضرت ایسے ایسے میری آنکھ لگ گئی اور میرا اگلا روزہ شروع ہو گیا اور میں بھوکا ہوں، کل کا کچھ نہیں کھایا، اور آج بھی میرا اگلا روزہ شروع ہو گیا، اس لیے میری یہ حالت ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی ان کے معاملے کی۔ ایک ان کے ساتھ میں واقعہ پیش آیا، دوسری جانب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ رات میں افطار کر کے سو رہے ہیں، آنکھ کھلی، اس وقت میں طبیعت کے اندر کیفیت ہوئی، انہوں نے اپنی اہلیہ سے ملاقات کر لی۔ اب جب وہ فارغ ہوئے ملاقات کر کے اہلیہ سے، پھر انہیں سمجھ آیا، غور کیا کہ بھائی ہم تو سو چکے تھے، سونے کے بعد ہم نے ملاقات کی ہے، تو اب تو میرا روزہ شروع ہو گیا تھا اور اس وقت میں یہ عمل غلط تھا ہمارے لیے۔ وہ بھاگے ہوئے حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میں تو بڑا پریشان ہو گیا، اس مسئلے میں غلطی ہو گئی، کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو یہ الگ الگ جگہ پہ الگ الگ واقعات پیش آئے اور الگ الگ مرحلے رہے، تو پھر اللہ نے اس حکم کو بھی بدل دیا، اور کیا حکم دیا؟ احلت لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے کہا کہ اب ساری رات کھانا پینا اور شوہر بیوی کا ملنا سب جائز ہے، اب روزہ تمہارا سونے سے آنکھ لگنے سے نہیں بلکہ صبح صادق سے شروع ہوا کرے گا، اگلے دن صبح سے۔ اگر ہم وہ پچھلے والا چاہتے ہیں کہ وہ پچھلے والا رہتا تو پھر یہ اگلا والا بھی تو رہتا۔ اگر وہاں پہ کھلا کر کے ہمارے روزے کی تلافی ہونے والا حکم آج موجود ہوتا تو یہ بھی تو ہوتا کہ آنکھ لگ گئی تو روزہ شروع، اور آج ہمارا معمول افطار میں تکڑا کر کے کھاتے ہیں، اس کے بعد مغرب پڑھ کے جا کے آرام سے کولر کے سامنے، گرمیوں میں چونکہ آتے ہیں تو پھر بندہ سو رہا ہوتا ہے، پھر عشاء سے 10 منٹ پہلے اٹھ کے چائے وائے پی کر کے پھر وضو کر کے آ کے نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور چلیں یہ بھی اگر نہیں کر رہے تو رات میں تراویح کے بعد آرام سے سو کے پھر اٹھ کر کے صبح میں 3 دن روٹیاں کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی تو سب بند ہو جاتا تھا۔ پھر تو جو کھا لیا آپ نے، جہاں آنکھ لگی اگلا روزہ شروع، تو بندہ سوچے اللہ نے بڑے بیلنس والی شریعت بنائی ہے، اس میں کہیں پر بھی حد سے آگے یا حد سے کم معاملہ نہیں ہے، ہر چیز بڑی اعتدال سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر اس انداز کے اندر یہ رمضان کے روزے فرض فرمائے۔ بہرحال بتا میں یہ رہا تھا کہ یہ جو رمضان کا روزہ آیا یہ کون سے مہینے میں آیا؟ مہینے کا نام شعبان، اور سن کون سا تھا؟ سن 2 ہجری۔ تو شعبان کے مہینے میں سن 2 ہجری میں اللہ نے رمضان کا روزہ فرض فرما دیا، اور اس کے بعد سے یہ روزہ رکھا جانے لگا۔ ایک چیز، دوسری چیز، یہ رمضان چلی رہے تھے، جو پہلا رمضان اللہ نے دیا تھا اس کے ختم ہونے میں ابھی کچھ دن باقی تھے، اللہ نے 2 حکم اور عطا فرما دیے۔ ختم ہونے میں ابھی کچھ دن باقی تھے، 2 آرڈر اور آ گئے اللہ کے۔ کیا 2 آرڈر آئے؟ نمبر 1، پہلا حکم اللہ نے اتار دیا آسمان سے کہ آپ کو اب صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، فطرہ بھی نکالو۔ اور دوسرا آرڈر آیا نماز عید کا کہ نماز عید ادا ہوگی۔ یعنی سن 2 ہجری میں رمضان کی روزے فرض ہوئے، رمضان ختم ہونے سے پہلے فطرے کا آرڈر بھی سن 2 ہجری میں آ گیا، اور اللہ نے عید کی نماز کا حکم بھی سن 2 ہجری میں رمضان ختم ہونے سے پہلے عطا فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید کی نماز بھی اس امت میں سب سے پہلی مرتبہ سن 2 ہجری میں ادا کی گئی۔ تو فطرہ بھی آ گیا، نماز عید بھی آ گئی۔
اللہ نے یہ دونوں آرڈر اسی میں عطا فرما دیے. رمضان بھی پورا ہو گیا, فطرہ بھی لوگوں نے نکال دیا, عید کی نماز بھی پڑھ لی. اس کے بعد سن 2 ہجری ہی کے اندر اللہ نے پھر کچھ وقت کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز امت کو عطا فرما دی. 2 مہینے کے بعد عید الاضحیٰ ہے. اللہ نے رمضان عید سے نپٹے, فطرے سے نپٹے, اگلا آرڈر نیا دے دیا کہ اب آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی ہے. چلیں عید الاضحیٰ کی نماز کا آرڈر آ گیا. ساتھ ہی ساتھ اللہ نے سن 2 ہجری ہی میں قربانی بھی واجب فرما دی. یہ قربانی بھی کرنی. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مدینۃ المنورہ جانے کے بعد میں لائن لگنی ہے احکامات کی. اب وہ سب ترتیب شروع ہو گئی. رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں, فطرہ 2 ہجری میں, عید الفطر کی نماز 2 ہجری میں, عید الاضحیٰ کی نماز 2 ہجری میں, قربانی کا آرڈر سن 2 ہجری میں. اللہ نے وہ بھی عطا فرما دیا. چنانچہ قرآن میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اللہ نے یہ آرڈر عطا فرما دیا. یہ دونوں چیزیں بھی اللہ نے نازل فرما دی. تو اب جب ذوالحج کا مہینہ آیا تو اب نماز عید الاضحیٰ بھی پڑھی گئی اور قربانی بھی کی گئی. یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے سن 2 ہجری ہی کے اندر ایک اور حکم دے دیا اللہ کے نبی علیہ السلام پہ درود اور سلام پڑھنے کا. یہ حکم بھی سن 2 ہجری میں آیا, حضور پہ درود و سلام. بعض علماء نے یہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ نہیں, درود و سلام کا حکم اللہ نے شب معراج ہی کے اندر عطا فرما دیا تھا. لیکن بہرحال یہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ سن 2 ہجری میں اللہ نے درود و سلام کا حکم نازل فرمایا. یہ بھی آ گیا کہ حضور پہ درود پڑھو, حضور پہ سلام پیش کرو. درود کیا ہے؟ درود وہ ہے جو ہم آرام نماز میں پڑھتے, جو ہم جمعہ والے دن پڑھتے ہیں. یہ سارے درود ہیں, کوئی سا بھی درود پڑھیں. سلام کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو سلام ہمارے یہاں پڑھے جاتے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے, جو تحیات کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں, وہ اللہ کے نبی کے لیے سلام. تو درود و سلام جو ہے یہ اللہ نے ہمیں سن 2 ہجری میں عطا فرمائے. تھے تو پہلے سے, لیکن ان کو کرنے کا آرڈر حکم 2 ہجری میں نازل ہوا. اللہ نے یہ بھی عطا فرما دیا. اس کے بعد خالی اتنا ہی نہیں, روزہ بھی آ گیا, عید الاضحیٰ, عید الفطر, صدقۃ الفطر, قربانی, درود و سلام, یہ ساری چیزیں آ گئیں. اسی سال اللہ تبارک و تعالی نے سن 2 ہجری ہی کے اندر ایک 7واں حکم اور دے دیا زکوٰۃ کا. زکوٰۃ بھی اس امت پہ فرض فرما دی. یہ بھی سن 2 ہجری میں یہ بھی آ گئی. زکوٰۃ کا آرڈر جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا, یہ زکوٰۃ نہ ایسی چیز ہے, یہ نماز کے ساتھ جگہ جگہ آپ کو اس کا ذکر ملے گا. چنانچہ آپ قرآن پاک پڑھیں, تقریباً 32 مقامات, 32 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کا آرڈر دیا ایک ساتھ ملا کر کے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے کہ تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ افضل عبادت نماز ہے. نماز کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے وہ ہے زکوٰۃ. روزہ نہیں, بلکہ روزے سے بھی زیادہ افضل جو عبادت ہے وہ زکوٰۃ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے. سب سے افضل نماز, اس کے بعد زکوٰۃ, تیسرے نمبر پہ روزہ اور چوتھے پہ حج. افضلیت اعمال میں فرض سارے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج فرض سارے ہیں,
لیکن ہمارے یہاں عام لوگوں کا تصور یہ ہے کہ نماز کے بعد روزے کا درجہ ہے. تو یہ بات یاد رکھنا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہی ہے کہ نماز کے بعد روزہ نہیں بلکہ نماز کے بعد کس کا درجہ ہے؟ زکات کا. انہوں نے زکات کو رکھا ہے. تو نماز، زکات، روزہ اور پھر حج، افضلیت اسی طرح سے. حج بھی ہے اسی میں شامل، فرض. لوگ غافل ہو رہے ہیں. نماز کا کچھ ہے، زکات کا اس سے کم، روزے کا اور کم، اور حج کا تو بالکل ہی کم. کتنے سینکڑوں افراد ایسے ملیں گے جن پہ حج فرض ہے لیکن جانے کا نام نہیں لیتے. حج فرض ہو چکے ان کے اوپر، جا نہیں رہے. سخت گناہگار ہوگا بندہ اگر حج فرض ہونے کے بعد ادا کیے بغیر. کیا بھروسہ ہماری زندگی کا کب بلاوا آ جائے اللہ کے یہاں کا. جب فرض ہو چکا ہے تو پھر جانا چاہیے. حج کے فرض ہونے کے باوجود نہیں جاتے. حج کے فرض ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کسی بندے کے بعد اتنے روپے اکٹھے ہیں کہ جن روپے میں وہ حج کر کے آ سکتا ہے، اور جتنے دن وہ حج پہ رہے گا ان کے گھر والوں کے جو کھانے پینے کا خرچہ ہے اتنے پیسے اس کے پاس الگ سے موجود ہیں. تو دو باتیں یہ بنیادی ہیں. ہمارا سفر خرچ اگر ہمارے پاس ہے اور گھر والوں کا خرچ اگر ہمارے پاس ہے تو حج فرض ہے. لیکن کتنے حضرات ایسے ہیں اکاؤنٹ کے اندر ان کے 5-5 لاکھ روپے پڑے اور حج پہ جانے کا نام نہیں لے رہے. خالی کاپی میں انٹری کرانے پہ لگے پڑے. اب اتنے اب اتنے اب اتنے اب اتنے. او بھائی اللہ کے بندو، خالی انٹری نہیں، اللہ کے یہاں حساب بھی دینا ہے. آپ پر حج فرض ہے، پھر حج کریں جا کر کے. تو اس کا ہمیں اور آپ کو نظام بنانا چاہیے، ذہن بنانا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر حج فرض ہو چکا ہو تو بندہ سب سے پہلے اول فرصت میں حج کرے. پھر بہانے لے کر آتے نئے سے نئے عنوان لے آتے. کوئی کہتا ہے ابھی میرے کو مکان بنانا ہے، کوئی کہتا ہے ابھی میرے کو فلاں کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے. وہ ساری چیزیں آپ کی اپنی جگہ، لیکن اگر اتنے روپے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں تو حج کی فرضیت ختم نہیں ہوگی. اگر ہمارا وقت مقررہ آ گیا اور نہ کیا تو گناہگار ہوں گے. اس لیے جانے کا ضرور اہتمام کیا کریں. بندہ ایک مرتبہ حج کو ادا کر لے. اگر ایک مرتبہ بھی ہم نے اللہ کے اس فریضے کو ادا کر لیا تو زندگی بھر ہم اس فریضے سے پھر بری ہیں. صرف ایک مرتبہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا کہ جس وقت آپ حج پہ تھے آپ نے حج کی فرضیت کو بیان کیا تو ایک صحابی آگے کہنے لگے علی عامنا ھذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا صرف اسی سال یا ہر سال حج کرنا ہے؟ ایک بار پوچھا، حضور نے گردن گھما لی. پھر وہ دوسری طرف سے آگے کہ حضرت ایک بار یا ہر بار؟ حضور نے پھر گردن گھما لی. پھر تیسری طرف آ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تم اتنا اصرار نہ کرو، جب میں نے صرف یہ کہا کہ حج کرو تو حج ایک ہی بار کو سمجھ لو. اگر میری زبان سے اس وقت میں یہ نکل جاتا کہ ہر سال تو پھر ہر سال فرض بھی ہو جاتا. تو ایک مرتبہ کر لیں. اگر کسی بندے نے ایک مرتبہ کر لیا بس پھر بری ہے، پھر کوئی ٹینشن کی بات نہیں. تو حج ضروری ہے. جتنے حضرات بیٹھے نا اگر ان کے سب کی پاس بک منگا کے دیکھی جائے، سب کی لاسٹ انٹری اگر بینک کی دیکھی جائے، یا سب کے گھر کے اوپر اگر سارا کیش نکلوا کے رکھا جائے تو شاید 5-10 بندے تو یقیناً ایسے مل جائیں گے. یہ تو میں بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں 5-10 کی مقدار.
ضرور ایسے مل جائیں گے جن کے پاس حج کی فرضیت کے برابر رقم اکاؤنٹ میں موجود ہے، لیکن وہ حضرات اینٹری کرا کرا کے دل کو تسلی دے کے سو رہے ہیں۔ اب شیطان ایک دوسری پٹی بڑھا دیتا، کیا یار حج پہ کیا جائے گا، 4 لاکھ 3 لاکھ خرچ ہوں گے، عمرہ کر لے، عمرہ۔ اب یہ کریز چل گیا آج کل، جس سے پوچھو کہاں جا، عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، عمرہ کرنے، کہاں جا رہے ہیں، عمرہ کرنے۔ یہ شیطان نے نا ہمیں پٹی بڑھا دیے، عمرہ کرنا منع نہیں ہے، میرے الفاظ ذرا یاد رکھنا، عمرہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن جس بندے پہ حج فرض ہے وہ 50 عمرے کر لے تب بھی فرض ادا نہیں ہوگا۔ عمرہ تھوڑی فرض ہے بھائی، عمرہ تو کوئی زندگی میں ایک بار بھی نہ کرے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر فرض حج ہے تو حج کرنے سے فریضہ ادا ہوگا، عمرے سے دل بہلانا غلط ہو جائے گا ہمارے لیے۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں اتنا کریز ہے عمرے کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، جس کو دیکھو عمرے پہ، جس کو دیکھو عمرے پہ۔ بھائی اکاؤنٹ کو دیکھو، اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 4-5 لاکھ روپے پڑے ہیں، آپ کے عمرے کرنے سے وہ فرض ادا نہیں ہوگا، حج ہی کرنا پڑے گا بندے کو، وہ ادا ہی نہیں ہوتا، چاہے 100 عمرے کوئی کر کے آ جائے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ بات ذہن کے اندر بٹھا دی، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، یار حج کرنے میں تو روپیہ بہت لگ رہا ہے، ابھی کیا حج کے اوپر لگائیں، چلو عمرہ کراتے ہیں۔ پھر یہ بات ذہن میں رکھیں، عمرہ کرنا منع نہیں ہے، ضرور جائیں، لیکن مان لیجئے کسی آدمی پہ حج فرض نہیں ہے، بیچارے کے پاس 1 لاکھ روپے اکٹھے ہوئے بڑی مشکل سے، اب وہ چلا جاتا ہے عمرہ کرنے، کوئی حرج کی بات نہیں، بے شک کر سکتا ہے، کیونکہ اس پہ حج فرض نہیں ہے، وہ بے شک کر سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ جائیں عمرے کریں، خوب کریں۔ لیکن اگر ہمارے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور ہمارے اکاؤنٹ میں، ہماری جیب میں اتنا روپیہ ہے کہ حج کا خرچ، اور جتنے دن ہم حج پہ رہیں گے اتنے دن گھر والوں کی روٹی دال چاول کا خرچ اگر چلانے کا پیسہ ہے، تو پھر عمرے کر کے ہمارا وہ ذمہ ختم نہیں ہو سکتا، حج ہی کرنا پڑے گا۔ عمرے کر کے آ جاتے ہیں، اور پھر آنے کے بعد میں پھر ظاہر سی بات ہے حج کا بجٹ نہیں رہتا، بندہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں، ابھی میں نے کچھ دنوں سے دیکھا آج کل ٹور بھی بڑے قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر گلی میں ایک نیا بینر ٹور کا، ہر گلی میں ایک نیا اشتہار ٹور کا، جسے دیکھو ٹور، جسے دیکھو ٹور، جسے دیکھو ٹور، اور جس کے بارے میں پتہ کرو کہ سفر عمرہ، سفر عمرہ، سفر عمرہ۔ تب میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ بھائی عمرہ کب ہے، حج کب ہے، اور ہمیں ترجیح کس کو دینی چاہیے۔ بھائی خلاصہ سمجھ گئے نا سب لوگ؟ عمرہ غلط نہیں ہے، پھر الفاظ میرے یاد رکھیں، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ پہ حج فرض فرمایا ہے تو پہلے حج کی فکر کیجئے، عمرہ تو اس کے ساتھ میں خود بخود ہی ادا ہو جاتا ہے۔ ہم لاکھ عمرے بھی کر لیں، حج کا فریضہ ہمارے سر سے ادا نہیں ہوتا۔ پہلے ایک مرتبہ اگر رقم اکٹھی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے حج کر کے آ جائیے، وہ فریضہ ادا کر لیجئے، پھر ساری زندگی عمرے کرتا رہے بندہ، پھر جاتا رہے ہر سال جتنے جانے، پھر وہ نفلی کام ہے جتنا کریں گے ثواب ملتا جائے گا، لیکن فرض تو ادا کرو پہلے۔ فارم بھرے جا رہے ہیں، اپنے اپنے اکاؤنٹ چیک کر لیجئے گا، جمع پونجی گن لیجئے گا، اگر اس بیلنس شیٹ کے اندر آ رہے ہوں تو آپ فوراً جا کر بسم اللہ پڑھ کے فارم بھریں اور حج کی درخواست لگائیں، وہ پہلا فرض ہے ہمارے لیے۔ پھر
اگر ہم اس کے فرض کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. بات بہرحال ہماری الگ چل رہی تھی، یہ بات درمیان میں آئی ہے، میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے، چونکہ یہ ضرورت تھی ہمارے معاشرے کی اس کو سمجھانا بتانا. ہر کچھ دن بعد نئی چیز چالو ہو جاتی ہے، پھر اس میں گائیڈ کرنا لوگوں کو بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اور آپ کو شریعت کا مزاج ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کب اور کن حالات میں شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے. تو سب سے افضل عبادت کون سی؟ بولو بھائی، نماز. اس کے بعد زکات، اس کے بعد روزہ، اور پھر حج. یہ چاروں عبادتیں فرض ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اسلام کی بنیاد جہاں پہ دکھائی جاتی ہے وہاں 5 چیزیں دکھاتے ہیں، 4 یہ اور 1 کلمہ. یہ اسلام کی بنیاد ہے. تو اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ بندے کو سب سے پہلے نماز، زکات، روزہ اور حج یہ معاملہ کلیئر رکھنا چاہیے. باقی اس کے علاوہ جو چیزیں اللہ جتنی کرنے کی توفیق دے دے وہ بعد کا کام ہے، لیکن اگر ہم اس شرط پہ اتر رہے ہیں پورے تو پھر ہمیں اس کی فکر سب سے پہلے کریں. ہمارے یہاں ایک الگ عجیب مزاج بنا ہوا ہے. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہتے ہیں کہ حج پہ بھیج رہے ہیں. کس کو بھیج رہے ہیں؟ اماں ابا کو بھیج رہے ہیں حج کے لیے. اماں ابا حج پہ جا رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اماں ابا تو حج پہ جا رہے ہیں اور آپ کیا کریں گے؟ ہم ان کا فارم بھروا رہے ہیں. اور نوٹ کس کے پاس ہیں سارے؟ کاروبار کون چلا رہا ہے؟ پیسے کون کما رہا ہے؟ وہ اولاد کما رہی. بزنس آپ کا، کمائی آپ کی، پیسہ آپ کا. حج آپ کرا رہے ہیں والدین کو، بہت اچھی بات ہے. ماں باپ کو حج کرانا بڑی سعادت ہے ہمارے لیے، بڑی خوش نصیبی ہے اولاد کے لیے. لیکن ماں باپ کو کرانے سے ہم نہیں چھوٹ جائیں گے. اللہ میاں گیا، ہم کیوں نہیں جا رہے؟ ہم کیوں اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ تو اس لیے یہ مسئلہ یہ بڑا نازک ہے، اس سے غفلت نہ برتیں. اور اس طرف بھی دھیان دیں کہ اگر ہمارے اوپر شرعی طور پہ فرضیت ہو حج کی تو سب سے پہلے اس کی ادائیگی کی فکر کریں، باقی ساری چیزیں بعد میں. اگر یہ معاملہ ہے ہمارا کہ اگر ہم حج کریں تو صرف ایک بندہ حج کر سکتا ہے، اور اگر عمرہ کریں تو گھر کے 3-4 بندے عمرہ کر لیں گے. لیکن اگر ایک بندے پہ بھی حج فرض ہے تو پھر میری رائے وہاں پر یہی ہوگی کہ جس پر حج فرض ہے اسے چاہیے کہ جا کے حج کر لے. باقی کا عمرہ نہیں ہو رہا کوئی حرج نہیں، جب ہوگا دیکھا جائے گا، وہ نفلی کام ہے. فرض کو پہلے ادا کریں، فرض کو پہلے. بھائی میرے سب سمجھ گئے نا؟ کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے اگر ہم باتوں کو نہ سمجھیں، سمجھنا ضروری ہے بندے کے لیے. اگر ہم اپنے ذہن، لوگ ماشاءاللہ عبادت کے جذبے سے جاتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے اندر یہ نیکی کا جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کو شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے. اگر جذبہ ہو اور خلاف شریعت ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اچھی بات ہے، اللہ ہمیں ہر سال لے جائے، اللہ اپنا گھر بار بار دکھائے، ہر سال اللہ عمرے کرائے، بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن اگر ہمارے اوپر فرض حج ہے تو پہلے حج کر کے فارغ ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہر سال چاہے عمرے پہ عمرے کریں ساری زندگی، پھر کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن حج میں غفلت نہ برتیں جن حضرات پہ حج فرض ہے. بہرحال اللہ نے یہ ترتیب ہمیں عطا فرمائی اس انداز میں یہ احکامات. تو سن 2 ہجری کا میں بتا رہا تھا کہ یہ 7واں حکم بھی سن 2 ہجری میں آیا کہ زکات ادا کرو. زکات کا آرڈر بھی سن 2 ہجری میں. زکات فرض سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، یہ بات تو ہم نے ذکر کر دی.
لیکن اس کے بارے میں جو علماء کی رائے ہیں نا وہ ذرا الگ الگ ہیں. زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں بڑی علمی بحث ہے، وہ آپ حضرات سمجھیں. 3 رائے ہیں الگ الگ کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی. پہلی رائے تو یہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے عرض کی کہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں. یہ ایک پہلی رائے ہے. بہت سارے حضرات نے اسی کو ذکر کیا، سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی. لیکن زکوٰۃ اور روزے میں پہلے کون ہوا؟ روزہ بھی سن 2 ہجری میں. اب زکوٰۃ پہلے آئی ہے سن 2 میں یا روزہ پہلے آیا ہے؟ اس میں پھر دونوں الگ الگ رائے ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ روزہ پہلے، کچھ کا کہنا ہے زکوٰۃ پہلے. لیکن یہاں پر اکثر حضرات کی رائے یہی ہے کہ پہلے روزہ آیا ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ کا آرڈر آیا ہے. روزہ پہلے. اکثر حضرات نے اسی کو اختیار کیا. روزے کا حکم اللہ نے شعبان کے اندر عطا فرما دیا. شعبان میں ہم نے سنا روزہ آیا ہے. اور زکوٰۃ کا حکم اللہ نے شوال کے مہینے میں عطا فرمایا. سن وہی تھا سن 2 ہجری. تو پہلے روزہ پھر اس کے بعد زکوٰۃ. لیکن فطرہ جو ہے نا، جو ہم عید پر نکالتے ہیں، فطرہ یہ زکوٰۃ سے پہلے آیا، یہ یقینی بات ہے. فطرہ زکوٰۃ سے پہلے آیا. وہ میں نے ابھی آپ کو درمیان میں بتا دیا تھا کہ رمضان شروع ہو گیا، شعبان میں اللہ نے رمضان کو فرض کیا، پھر رمضان کے روزے شروع ہو گئے. پھر ختم ہونے سے پہلے رمضان کے اللہ نے 2 حکم ایک ساتھ دے دیے. ایک تو فطرے کا اور دوسرا عید الفطر کا، نماز عید کا. تو یہ دونوں چیزیں، فطرہ یہ رمضان میں ہی آ گیا، اور زکوٰۃ جو ہے یہ کب آئی ہے؟ شوال میں. رمضان کے بعد والے اگلے مہینے میں، شوال کے مہینے میں زکوٰۃ آئی ہے. تو فطرہ پہلے ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے. اگر ہم ان تینوں چیزوں میں ترتیب دیکھیں تو سب سے پہلے روزہ، اور اس کے بعد فطرہ، اور اس کے بعد زکوٰۃ. روزہ بیٹھتا ہے شعبان میں، پھر فطرے کا حکم آتا ہے رمضان میں، اور زکوٰۃ کا حکم آتا ہے شوال میں. اس طرح سے اللہ نے یہ ترتیب سے سارے احکام عطا فرمائے. چنانچہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر. انہوں نے کہا ہمیں حکم دیا حضور نے صدقہ فطر کا زکوٰۃ کے نازل ہونے سے پہلے. جب تک زکوٰۃ نہیں اتری تھی، جب اللہ نے کہ نبی نے فطرے کا حکم عطا فرما دیا تھا. ثم نزلت الزکاۃ، اس کے بعد میں اللہ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا. تو یہ ترتیب ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی ہے. یہ فرضیت کا مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سن 2 ہجری میں کون کون سے احکام ہمیں کس ترتیب سے ملے. تو کون کون سے ہو گئے؟ نمبر 1 سب بولیے، نمبر 2 فطرہ، نمبر 3 عید کی نماز. تو پڑھ لیجئے پہلے عید کی نماز. نمبر 4 زکوٰۃ. پھر نمبر 5 عید الاضحیٰ کی نماز. پھر اس کے بعد نمبر 6 قربانی. اس کے بعد حج ابھی نہیں آیا. وہ تو میں نے ترتیب میں بتایا تھا کہ کس کی فضیلت کتنی ہے، اس میں بتایا تھا اخیر میں حج کی. ابھی فرضیت حج کی نہیں آئی، ابھی کئی سال کے بعد آئے گی. حج ابھی بھی فرض نہیں ہوا. جو آخری ایک چیز بتائی تھی جو ان زکوٰۃ سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، وہ تھا حضور پہ درود و سلام. حضور پر درود و سلام، یہ چیز.
تو یہ سب اللہ نے ہمیں سن 2 ہجری میں عطا فرمائی۔ اب سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کے تعلق سے میں بات عرض کر رہا تھا کہ ایک رائے تو یہ ہے سن 2 ہجری میں شوال کے مہینے میں زکوٰۃ آئی، پہلے رمضان پھر فطرہ پھر زکوٰۃ، ایک رائے۔ لیکن ایک دوسرے بڑے محدث ہیں، ان کا نام ہے ابن الاسیر رحمہ اللہ، انہوں نے جو ہے ایک بات الگ نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری تحقیق یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ نے سن 9 ہجری میں فرض فرمائی۔ کون سی میں؟ سن 9 ہجری میں فرض فرمائی۔ انہوں نے 9 تک لے گئے بات۔ اب یہ جو رائے ہے یہ بھی بعض کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہم یہ ساری باتیں اس لیے بتا دیتے ہیں تاکہ بندہ پھر کہیں بھی کچھ پڑھے تو کنفیوز نہ ہو کہ کہیں پہ یہ تھا کہیں پر یہ ہے۔ تو انہوں نے سن 9 ہجری کی بات لکھی ہے، لیکن ان کی بات کو تمام علماء نے کینسل کیا کہ یہ بات اپنی جگہ صحیح نہیں ہے کہ یہ کہا جائے زکوٰۃ سن 9 ہجری میں جا کے فرض ہوئی، یہ تو بہت ہی لیٹ ہو جائے گا مسئلہ، یہ بات معتبر نہیں ہے۔ البتہ سن 9 ہجری کے اندر زکوٰۃ کے اندر ایک نیا نظام حضور نے قائم کیا تھا۔ کیا قائم کیا تھا؟ سن 9 ہجری تک زکوٰۃ تو 2 ہجری میں آ گئی، لیکن کیا نظام تھا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ خود نکال کر کے ادا کر دیتے تھے، اسلامی بیت المال میں جمع کر دیتے تھے۔ لیکن سن 9 ہجری سے اللہ کے نبی نے یہ نظام منوایا کہ اب لوگ اپنی پسند کے مطابق زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، بلکہ ہر سال ایک ٹیم بنا دی گئی کہ وہ ٹیم آپ کے گھر آئے گی، آپ کا ٹوٹل مال لکھ کر کے حساب جوڑے گی، پھر وہ نکالے گی کہ زکوٰۃ کتنی ہے، اور وہ ٹیم اپنے ساتھ آپ کی زکوٰۃ لے کر آئے گی۔ آج کل ہمارے یہاں چلتے ہیں نا کہ بھائی وہ انکم ٹیکس والے آ گئے، اب فلا آ گئے، وہ بیٹھ کر کے ابھی تک تو آپ اپنی خود ریٹرن خود جمع کر رہے تھے، وہ تو ہم نے گورنمنٹ کو گھما رکھا، 4 لاکھ اور اس کے بعد 90,000 95,000 یہ ریٹرن دکھا کر کے نیل والی بھر کے خوش ہے بندہ کہ میری تو 5 کے اندر ہے، کیونکہ یہ پتا ہے کہ 5 پہ پہنچتی ٹیکس لگے گا، تو بس بھائی بالکل 5 کی باؤنڈری پہ روک لی جا کر، سی اے سے کہتے ہیں کہ بالکل 5 کی باؤنڈری پہ رکھنا۔ اب ہم نے تو یہاں کر رکھا ہے، لیکن کبھی کبھی گورنمنٹ کا کیا موڈ بنتا ہے کہ بھائی یہ جو خود بتا رہے ہیں نا 495 میری انکم ہے سالانہ، بھروسہ نہیں ہے، ایک بار ذرا ان کے گھر جا کے تو دیکھو ہے بھی یا نہیں اتنی، تو پھر چیک ہوتا ہے معاملہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نظام قائم فرما دیا کہ زکوٰۃ کا جو مرحلہ رہے گا اب لوگ اپنی پسند سے نہیں، حضور کے بندے جائیں گے، پورے مال کا حساب جوڑیں گے اور وہ بتائیں گے اتنی زکوٰۃ، اور وہی ہاتھوں ہاتھ وصول کر کے لائیں گے، اور حضور کے بعد بیت المال میں جمع ہوگا، اسلامی بیت المال میں۔ یہ نظام حضور نے سن 9 ہجری میں قائم فرمایا۔ تو ایسا یہ لگتا ہے کہ ابن الاسیر نے جو وہ بات لکھی کہ زکوٰۃ سن 9 ہجری میں آئی، شاید انہیں دھوکہ اس بات سے لگا کہ حضور نے 9 ہجری میں زکوٰۃ کے وصول کرنے کا نظام بنایا تھا، زکوٰۃ کے وصول کرنے کا نظام بنایا تھا۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنا جو نصاب ہے، اپنا جو نظام ہے، وہ پورا باقاعدہ طور پہ 1 روپے کا حساب کر کے بندہ بالکل صحیح انداز میں زکوٰۃ نکالے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے ہماری، ہم لوگ لاپرواہی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال اگر ہمارے مال میں ملا رہ گیا اور زکوٰۃ نہیں نکلی، پھر سارے مال کی برکت ختم ہو جائے گی، ساری برکت ختم ہو جاتی۔ چاہے بندے کو 2 دن 3 دن دکان بند کرنی پڑے، گرا دے شٹر، پھر حساب جوڑیں اپنا سارا کا سارا کہ کیا میری آمدنی، کیا خرچ،
تاکہ زکات 100% صحیح نکل سکے. آئیڈیاز ہے نہیں، لوگ بس ویسے ہی نکالتے رہتے ہیں، ہاں اتنی ہو رہی ہوگی، اتنی ہو رہی ہوگی، اتنی نہیں. ایگزیکٹلی حساب لگانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے فرض ہے بھائی، وہ ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نظام فرمایا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا کہ ایک رائے تو تھی کہ سن 2 ہجری میں شوال میں زکات آئی، وہ میں نے شروع میں عرض کر دی. دوسری رائے ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ کی، ان کی رائے بتائی، وہ کہتے ہیں 9 ہجری. تو ہم نے اس کا مطلب بتایا کہ 9 ہجری کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ زکات فرض ہو رہی ہے 9 میں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 9 ہجری میں زکات کو وصول کرنے کا ایک نظام بنایا. اس وقت تک لوگ اپنے حساب سے ادا کرتے تھے. یہ دوسری ہے. تیسری رائے ایک بڑے محدث ہیں، ان کا نام ہے ابن خزیمہ رحمہ اللہ. انہوں نے یہاں پر ایک تیسری رائے ذکر کی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ زکات کب فرض ہوئی؟ اب ان کا جواب سنیں. انہوں نے جواب میں کہا کہ زکات ہجرت سے پہلے فرض ہو گئی تھی. وہ کہتے ہیں زکات ہجرت سے پہلے فرض ہو گئی ہے. یہ تیسری رائے آ گئی ان کی، ہجرت سے پہلے. ان سے کہا گیا کہ ہجرت سے پہلے زکات فرض ہو گئی تھی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل، پروف اس کا کہ ہجرت سے پہلے زکات فرض ہوئی ہے، کیا دلیل ہے؟ انہوں نے بھی دلیل بڑی مضبوط دی. انہوں نے دلیل میں وہ واقعہ سنایا جو ہم ہجرت حبشہ کا واقعہ سن کر آئے ہیں. حضور علیہ السلام کی زندگی کی جب نبوت کا 5واں سال کے قریب تھا، حضور نے مسلمانوں سے کہا کہ اب یہاں یہ رہنے نہیں دے رہے، آپ لوگ ہجرت کر کے کہاں چلے جاؤ؟ حبشہ. تو 2 مرتبہ ہجرت ہوئی. وہاں جو پہلی ٹیم ہجرت کر کے حبشہ کی جانب گئی ہے تقریباً 11 کے قریب افراد. یہ سب ہم واقعہ سنا چکے. حبشہ، وہاں کے بادشاہ نجاشی نے ان لوگوں سے حضرت جعفر سے سوالات کیے کہ بتاؤ اپنے نبی کی تعلیمات کیا ہیں. تو حضرت جعفر نے حضور کی تعلیمات بتائیں اور اس کے اندر ایک جملہ کہا، کان یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصیام، کہ وہ نبی ہمیں نماز، زکات اور روزوں کا حکم دیتے ہیں. زکات کا ذکر وہاں ہے نجاشی کے دربار میں، حضرت جعفر نے کیا کہ وہ نبی ہمیں زکات کا حکم دیتے. اور یہ جو واقعہ یہ ہجرت سے پہلے کا ہے، یہ ہجرت سے پہلے واقعہ پیش آیا ہے. تو ابن خزیمہ نام کے جو محدث ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو اس سے سمجھ میں آیا کہ زکات جو ہے ہجرت سے پہلے آ چکی تھی، نہ کہ ہجرت کے بعد. اگر بعد میں آتی تو ان کی تقریر میں کہاں سے تھا زکات کا ذکر؟ بھائی سمجھ رہے ہیں نا آپ ذرا؟ یہ باتیں تھوڑی علمی چل رہی ہیں لیکن ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا، چونکہ اس سے پھر ہمیں ساری شریعت، ساری سیرت کو ملانا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ زکات کیسے؟ انہوں نے کہا اس سے سمجھ میں آیا کہ زکات پہلے تھی، کیونکہ سن 5 کے اندر یہ حضرات گئے. 5 نبوی، ہجری تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے. نبوت کے 5ویں سال جب حبشہ صحابہ گئے، وہاں پہ انہوں نے تعارف میں زکات کا ذکر کیا. انہوں نے اس بات کے اوپر یہ دلیل پیش کر دی کہ یہ دلیل ہے کہ اس سے یہ معاملہ ہوا تھا. لیکن پھر اس کے اوپر ایک دقت کھڑی ہو جاتی ہے. دوسرا مسئلہ، اگر ہم یہ مان لیں کہ زکات آ گئی تھی ان کے اس کہنے کی وجہ سے، تو انہوں نے خالی زکات ہی نہیں، انہوں نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں کہ وہ نبی ہمیں نماز کا، زکات کا اور روزے کا حکم کرتے ہیں.
اب یہ روزہ کہاں سے آ گیا؟ حالانکہ روزے کے بارے میں ساری دنیا کے علماء متفق ہیں کہ وہ سن 2 ہجری میں آیا ہے، لیکن اگر سن 2 ہجری میں آیا تو حضرت جعفر کی تقریر میں روزے کا ذکر کہاں سے؟ بلکہ روزہ تو روزہ، نماز بھی کہاں تھی جب تک تو نماز بھی نہیں ہے۔ نماز کب آئی ہے؟ معراج کی رات میں، اور معراج کب ہوئی ہے؟ 9-10 ہجری کے 9-10 نبوی کے پاس، مدینہ جانے سے 1.5-2 سال 2.5 سال پہلے معراج ہوئی ہے۔ جب تک حبشہ کی ہجرت ہوئی، جب تک تو حضور معراج پہ بھی نہیں گئے تھے تو نماز بھی نہیں تھی۔ حضرت جعفر نے نماز کا بھی ذکر کر دیا، تو یہ پھر کیا مطلب بنتا ہے؟ وہاں پہ نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، ہر چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو پھر علماء نے اس کا آسان حل یہ نکالا اور آسان ترتیب اس کی یہ اختیار کی ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ نے اس وقت تک نماز، روزہ اور زکوٰۃ ان کو اس انداز میں فرض نہیں فرمایا تھا، لیکن حضور علیہ السلام ان نیک عبادات کو اپنے طور پر کرنے کا فریضہ انجام دیتے تھے اور صحابہ کو ترغیب دیتے تھے، کیونکہ نماز بھی ایسی چیز تھی جو ساری امتوں میں ہوتی چلی آئی ہے، روزہ بھی ایسا تھا جو دیگر امتوں میں ہوتا آیا ہے، اور زکوٰۃ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا حضور اس کی پہلے دن سے ترغیب دیتے تھے۔ تو حضرت جعفر کی تقریر میں جو نماز، زکوٰۃ اور روزے کا ذکر ہے، اس سے مراد یہ وہ والی نماز، زکوٰۃ اور روزہ نہیں جو آج کل رائج ہے، بلکہ بس مطلقاً ویسے ہی نماز جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، روزہ جو پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور زکوٰۃ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا حضور ان کو حکم دیتے تھے، وہی چیز انہوں نے وہاں ذکر کر دی۔ لیکن باقاعدہ طور پہ نماز کا جو پورا طریقہ ہے، پورا شیڈیول ہے، یہ ملا معراج کی رات میں، اس کے بعد سے نظام شروع ہوا۔ روزہ سن 2 ہجری میں ملا، اس کے بعد سے باقاعدہ نظام شروع ہوا، اور زکوٰۃ بھی سن 2 ہجری میں ملی، اس کے بعد سے باقاعدہ نظام شروع ہوا۔ بات سمجھ گئے آپ حضرات؟ اس لیے اس کی وضاحت ضروری تھی کہ کبھی کوئی بندہ یہاں سنتا کہ زکوٰۃ 2 ہجری میں، روزہ 2 ہجری میں، اور پھر وہ کہیں پہ وہ تقریر سنتا جس میں ہے کہ حبشہ کے اندر وہ تقریر کی ہے انہوں نے، اور اس میں زکوٰۃ اور روزے کا ذکر کیا، پھر بندہ الجھ جاتا ہے کہ کیا مطلب اس کا۔ جیسے آج ہی میرے پاس ایک صاحب آئے، ابھی میرا یہ جو بدھ گزرا ہے اس میں بیان ہوا ایک مسجد میں اندرا چوک کی طرف، وہاں پہ پورا بیان ہوا، اس میں میں نے یہ ہجرت حبشہ کا ایک واقعہ سنایا۔ اس میں کیا تھا؟ ہجرت حبشہ کا واقعہ چل رہا ہے، نجاشی کا ذکر آیا، حبشہ کے بادشاہ کا۔ اس میں میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ وہ جو نجاشی تھے وہ بھی صحابہ میں شمار ہوئے۔ یہ جملہ زبان سے اس تقریر میں وہاں نکلا، ابھی بدھ میں، وہاں بھی لوگوں نے سن لیا، ریکارڈ بھی ہو گیا، یوٹیوب پہ ڈل بھی گیا بیان، اور سینکڑوں نے جس نے دیکھنا تھا دیکھ بھی لیا، کوئی ایشو نہیں۔ ایک بندہ میرے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ جب ہجرت حبشہ کا واقعہ درس سیرت میں آیا تھا، آپ نے یہ بتایا تھا کہ نجاشی کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی، تو جب نہیں ہوئی تو وہ صحابی نہیں ہیں، اسلام تو لائے لیکن حضور سے نہیں ملے، صحابی نہیں ہے، یہ آپ نے ہجرت حبشہ میں بتایا۔ اور یہ آپ کا بدھ کا بیان یوٹیوب پر ہم نے سنا، اس میں دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نجاشی صحابہ میں شمار ہوئے۔ کیا مطلب ہے دونوں باتوں کا؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کہنے کو وہ اعتراض ہے،
لیکن اس سے بڑی خوشی ہوئی. کس بات کی خوشی؟ میں نے کہا بندہ اتنی توجہ سے بات کو جو سن رہا ہے، پھر یہ بڑی قابل قدر بات ہے کہ وہاں پہ سیرت کے درس میں جو بات بتائی تھی وہ کتنا عرصہ گزر گیا، اور اب جو اس ہفتے بعد بدھ میں بتائی ہے وہ یوٹیوب پہ سن کر کے اس بات کو پکڑ رہا ہے. تو اس کا مطلب بندہ بات کو توجہ سے کتنا سن رہا ہے. یہی کیفیت بھی ہونی چاہیے ہمارے سننے کی. پھر میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا ہاں بھائی یہ بات یہاں پر جو یہ بدھ والے بیان میں جملہ ہے یہ غلطی سے زبان سے نکلا ہے، اس کو اب ہم ایڈیٹر سے کہیں گے وہ اسے کٹ کریں گے یہاں سے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ کسی نے اتنی توجہ سے بات کو سنا. ایسی تنبیہ اور ایسا وہ معاملہ یہ بندے کے لیے اچھا ہے. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اسی انداز کے اندر باتوں کو ذہن میں رکھا کریں. اب جو میں یہ اتنی لمبی ہجے کر رہا ہوں نا کہ زکوٰۃ 2 ہجری میں، روزہ 2 ہجری میں، یہ بتا کے آگے بڑھ جائے، لیکن پھر پتہ لگے کوئی آ کے کہہ دے کہ شاہ حبشہ کی تقریر آپ نے سنائی تھی، اس میں کہا تھا انہوں نے کہ وہ نبی ہمیں زکوٰۃ اور روزہ اور نماز کا حکم دیتے. اس وقت میں کہاں سے تھی زکوٰۃ اور روزہ؟ تو ہم نے ابھی واضح کر دیا آپ کے سامنے کہ تھی تو اس وقت میں نماز بھی نہیں، لیکن جو پچھلی امتوں کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں چلی آ رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام اسی کے مطابق عمل کرتے تھے اس سے پہلے، تو اس کا حکم صحابہ کو دیا تھا، صحابہ نے اسی کا ذکر اس کے دربار میں کر دیا. یہ ہوتا ہے اچھے انداز میں بات کو سمجھنا. کچھ کا تو معاملہ ایسا ہے اور کچھ کا کیسا ہے. ایک صاحب وہ میرے پاس آئے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، یہیں پر نیچے کہا کہ مجھے فلاں نے ٹوک دیا اس بات پر، فلاں نے مجھے ٹوک دیا اس بات پہ، اب آپ بتاؤ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. بڑے جلال میں کہ فلاں مجھے ٹوک رہا ہے کہ یہ آپ کا کام غلط ہے. میں نے درس کے اندر کہا تھا روڈ پہ راستوں پہ آدمی کا آرام کرنا بیٹھنا غلط ہے. اب کسی نے کسی کو ٹوک دیا تو جس کو ٹوکا وہ بندہ میرے پاس کہ بھائی کیا غلط ہے یہ؟ میں نے کہا بھائی غلط ہے، یہ جو غلط ہے وہ تو غلط ہے. تو اب اس پر نا جب میں نے یہ جملہ کہا کہ غلط ہے تو ان کا جملہ کیا تھا؟ کہنے لگے کہ اگر ہمارا راستے پہ بیٹھنا غلط ہے تو آپ ان عورتوں کو کیوں نہیں روکتے جو بازاروں میں پھر رہی ہیں؟ میں اس شخص کو دیکھ رہا، میں نے کہا اللہ کمال کی عقل ہے. میں نے کہا میں ان عورتوں کا ہاتھ پکڑ کے لاؤں گیا یہاں پہ کہ گھروں میں بیٹھو. کہا ہاں آپ کو روکنا چاہیے. کہتے آپ کو روکنا چاہیے. کمال کر دیا بھائی اللہ کے بندے نے. میں نے کہا بھائی ہم بتا سکتے ہیں، میں نے کہا روکتے تو ہم انہیں بھی نہیں روکتے، ہم آپ کو بھی نہیں ہے، اگر کر نہیں ہے تو پھر کر لو، ہمارا کام بتا دینا ہے. بتا دیا بات ختم. لیکن بندہ جو ہے نا کہاں سے کہاں دلیل پکڑی. چلیں یہ کیس ہو گیا. اس کے بعد پھر آتے ہیں ایک دن میرے پاس، سلام دعا خیر خیریت سب ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک بات بتائیں، ایک مسئلہ بتائیں. میں نے کہا جی بتائیے. تو انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ مسجد میں ہاتھ میں انگلیاں ایسے ڈال کے بیٹھنا کیسا ہے؟ اس طرح سے، اس طرح سے بیٹھنا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا بھائی غلط ہے ایسے. تو پھر بڑا سکون سا ہوا ان کے چہرے پہ. کہا کہ کل میں درس میں تھا آپ ایسے ہی بیٹھے تھے. اب لگا مفتی ہاتھ پکڑا تو گیا کہیں. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے بھائی، بندے کے کلیجے کو سکون مل گیا، سکون آ گیا. اچھا میرا مزاج اب ایسے موقع پہ کیا ہے جہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ بندہ اب سمجھنے والا نہیں ہے، وہ بیچارہ مجبور ہے اپنی عادت سے، تو پھر ہم زیادہ چکر میں نہیں پڑتے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں جزاک اللہ.
حالانکہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آپ بھی سن لیجئے، کیونکہ آپ اب بھی ہمیں دیکھیں گے ہمارا عمل یہی ہوگا اب بھی، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے سن لیں۔ مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، حدیث سنیں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے۔ حضور کے الفاظ پہ غور فرمائیں، اللہ کے نبی فرمایا نماز میں ہو تو انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالو، یا نماز کے ویٹ میں آپ بیٹھے ہو تو انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالو۔ اور جو بندہ نہ نماز میں ہے نہ نماز کے ویٹ میں ہے تو پھر اس کے لیے اس طرح بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت میں جو ہم درس کے اندر بیٹھے نہ تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نہ ہی ہم نماز کے ویٹ میں، کیونکہ اب اگر ویٹ ہے تو ہمیں کسی کو کھانے کا ہے، کسی کو چائے کا ہے، کسی کو سونے کا ہے، اب ابھی نماز کا ویٹ نہیں ہے۔ لہذا اس مجلس کے اندر اگر کوئی اس طرح بیٹھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم مسجد کے اندر آئے اور دیکھا بھی 5 منٹ باقی ہے اور بندہ وہاں پہ بیٹھ رہا ہے، اب بیٹھنے کے اندر اگر اس نے ایسی کیفیت بنا لی، یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ انتظار صلاۃ ہے، نماز کا انتظار کی کیفیت۔ یہ میں نے بس ویسے ہی آپ کو بتا دی تاکہ مسئلہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، مسئلہ ذہن میں رہے۔ میں نے ان کے سامنے نہیں کوئی ذکر کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت جزاک اللہ خیرہ، آگے بھی ذرا توجہ رکھیے گا، اگلی کچھ حرکت ملے تو بتانا۔ لیکن مسئلہ یہ جو آپ کو میں نے بتا دیا، انتظار نماز یا نماز کے اندر حضور نے منع فرمایا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بات کو ذکر کرنے کے اور بات کو بتانے کے پھر طریقے دیکھیں۔ وہ بڑا خوشی کا موقع جو اس بندے نے بتایا کہ وہاں بیان میں یہ بات ہے اور یہاں یہ ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بندہ باتوں کو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نہ سننا نہ سمجھنا، بس بندے کو یہ ٹارگٹ بنانا کہ کہیں ذرا سی چوک ہو اور میں پکڑوں، یہ پھر بندے کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ چوک سے تو نبی کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں ہے، ہماری تو کیا اوقات ہے۔ لیکن بہرحال یہ نظریہ ہمیں نہیں بنانا چاہیے، اپنے آپ کو بندہ علم کا طالب بنائے، طالب علم بن کے رہے، نہ یہ کہ ہر جگہ منکر نکیر بننے کی کوشش کرے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو ہم نے اس مسئلے کی اتنی ہجے کی ہیں آپ کے سامنے، یہ کیوں کی ہیں، اس کی وجہ بتائی ہے میں نے آپ کو کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کب آئی۔ اس میں پہلی رائے سن 2 ہجری شوال کا مہینہ، دوسری رائے میں نے بتائی سن 9 ہجری ابن الاسیر الجزری کے حوالے سے، اور تیسری رائے ہے انہوں نے کہا ہجرت سے پہلے یہ آ گئی تھی، اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے آ گئی، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جعفر کی تقریر میں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تو ہم نے آپ کو مطلب سمجھایا کہ زکوٰۃ کا یا روزے کا یا نماز کا جو ذکر ہے وہ چیزیں جو پہلے سے حضور اور صحابہ کے عمل میں چلی آ رہی تھی، باقاعدہ امت محمدیہ کو جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ اس وقت میں نہیں تھی جب حضرت جعفر نے وہاں پر ان چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ اس وقت میں نہ نماز کی تھی، نہ زکوٰۃ کی تھی، نہ روزے کی تھی، ساری تفصیل امت محمدیہ کے لیے بطور خاص یہ بعد میں عطا کی گئی۔ نماز کی معراج کی رات میں اور روزے اور زکوٰۃ کی سن 2 ہجری میں، یہ پوری بات اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے آ گئی۔ سمجھ گئے سارے حضرات زکوٰۃ کی فرضیت کا مسئلہ۔ اس کے بعد ایک بات یہاں ذہن میں یہ رکھنا کہ سن 2 ہجری میں جو یہ زکوٰۃ آئی ہے، کیا زکوٰۃ نبیوں پہ بھی ہے یا صرف امتی پہ فرض ہے؟ زکوٰۃ کا حکم یاد رکھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ نبیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، امتیوں پر ہے، نبی پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ وجہ حضرت سے پوچھی گئی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وجہ بیان فرمائی ہے
کہ زکات کیوں دی جاتی ہے؟ مال کا میل کچیل نکالنے کے لیے اور مال کو پاک صاف کرنے کے لیے۔ فرمایا انبیاء کی کمائی پہلے ہی صاف شفاف ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے وہاں یہ حکم بھی فرض نہیں کیا، وہاں پہ گندگی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز، زکات کی حکمتوں میں سے یہ ہے کہ زکات ہوتی ہے اندر سے کنجوسی اور بخل کو ختم کرنے کے لیے، جو یہ نوٹوں کی محبت ہے ذرا کم ہو، اس لیے زکات ہوتی، کیونکہ ویسے تو سال بھر نکلتے نہیں جیب سے پیسے، اور بندہ اگر کہیں پہ خرچ کرنے کی نوبت بھی آ جائے تو بڑا سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے ساری جیبیں ٹٹول کے تب نکال کے رکھتا ہے۔ جمعہ میں میرا ہوتا ہے اتفاق دیکھنے کا، جب نماز جمعہ کے بعد سنتیں پڑھ کے نیچے بیٹھتے ہیں، جب وہاں پہ وہ گلک شریف آتی ہے تو اس کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کیا غضب حال ہے ہمارا، 90% بلکہ 99% اس میں 10 روپے 10 بس اتنا ہوگا۔ ہاں کسی نے بیچارے نے زیادہ ہی خطرناک رات خواب دیکھ لیا، یا کسی کا کوئی زیادہ ہی عزیز و قریب بیمار ہے، یا کوئی اور بڑا اس کے سامنے ٹارگیٹ ہے، تو پھر وہ بیچارہ 50-100 کی بھی ہمت جٹا لیتا ہے، ورنہ 10 پہ بس، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اسٹائل بھی، مطلب اگر گولک سامنے آ رہی ہے نا ایسے، اچھا یہاں تو گلابی ہیں، اندر کرو انہیں، اب یہاں والے میں ڈالیں گے، یہاں سے نکالیں گے، پھر ادھر بھی دے گا، اچھا ادھر یہاں ہیں 10 والے، الٹی جیب میں پڑے، اب وہ نکال کے بندہ ڈالتا ہے اس میں، اس سے زیادہ نہ چلا جائے۔ کیوں؟ مسجد ہے، کیا ضرورت ہے یہاں پہ خرچ کی، کیوں ہم دیں اس طرح سے؟ حالانکہ ہم اور آپ ذرا اندازہ لگائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا سب حضرات کے لیے، کیونکہ کچھ حضرات ایسے ہوں گے بیچارے گنجائشی اتنی ہی رکھتے ہوں گے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ نے جنہیں حیثیت دے رکھی ہے وہ مخاطب ہے میرے اس وقت میں، کہ میرے بھائی ہم لوگ مطلب اتنی سی چیز میں 10 روپے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا موقع ہے، اللہ کے گھر میں دے رہے ہیں، تو ذرا سا آدمی کشادگی کر لے تو کیا حرج ہے، کیا حرج ہے؟ ایسے ہی گولک چل رہی تھی، ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کے پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے پیچھے دیکھا، پیچھے والے نے ہاتھ میں اسے دیا 2000 کا نوٹ۔ اس نے کہا یار بہت ہی بڑا حاتم تائی کا رشتہ دار لگتا ہے، بہت قریبی رشتہ دار ہے ان کا، بڑا خوش ہوا، بڑا امپریس ہوا کہ بڑا سخی ہے، اس نے وہ 2000 کا گلک میں ڈال دیا، آگے بڑھ گئی۔ جب یہ دعا مانگ کے کھڑا ہوا بندہ، وہ پیچھے والے نے کہا کہ بھائی وہ کہاں گئے نوٹ؟ کہا گلک میں ڈال دیا۔ کہا وہ آپ کی جیب سے گرا تھا، میں نے تو آپ کو دیا تھا۔ اوئے ہوئے اللہ، اب وہ ٹرین تو آگے جا چکی، پتہ بعد میں لگ رہا ہے کس قدر صدمہ کے پتہ نہیں کتنا بڑا جرم میرے سے ہو گیا، کتنا بڑا جرم ہو گیا کہ آج مسجد کے اندر ایک گلابی رشتہ دار چلا گیا، وہ نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ جو مزاج ہمارا بنا ہوا ہے نہیں، زکات ہے، اللہ کہتے ہیں کم سے کم اب لازم کر دیا، اب تو نکالو گے کچھ اللہ کے نام پہ، اب تو فرضیت والا مسئلہ آ گیا کہ نکالے بغیر کام ہی نہیں چلے گا۔ تو کنجوسی والا جو مرض ہے نا، اسے ختم کرنے کے لیے زکات ہے، اور نبیوں میں کنجوسی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نبی رکھتے ہی کیا ہے اپنے پاس۔ میں تو یہ کہتا ہوں زکات تو کیا فرض ہوگی، ہوتا ہی کیا ہے انبیاء۔ ہم اپنے پیغمبر کو دیکھ لیں، حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ کی ساری زندگی، سارا آپ کا جو کل اثاثہ تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا جو آپ نے اپنے لیے اکٹھا کر کے رکھا ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا زکات کا مسئلہ آئے گا؟ وہاں تو جو کچھ ہے سب ختم کر کے حضور سوتے تھے، رات میں رہتے ہی کچھ نہیں جو زکات ہوتی۔ تو تھوڑا نا ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ بخل اور کنجوسی والا مرض جو ہے کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کہیں نہیں دین کے معاملے میں ہوتا ہے۔
اور جگہوں پہ نہیں ہوتا، صرف دین کے معاملے میں. ورنہ ہم سوچیں کہیں اگر جا کر کے آپ ذرا سا 2 لوگ نکل جائیں اور چائے اور سموسہ کھا لینا، تب بھی 100 کا نوٹ سیدھا ہو جاتا ہے. 2 بندے بھی اگر جا کے کہیں چائے سموسہ کھاتے ہیں 100 روپے سیدھے، لیکن وہی 100 روپے ہمیں مسجد میں ڈالتے ہوئے کیوں اتنا بوجھ ہو رہا ہے؟ اور ہم کیوں نہیں اللہ کے نام پہ خرچ کر پا رہے؟ پھر وہی بات ہے کہ نفس اور اپنی خواہشات ہمارے اوپر غالب ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بخل ہے. شریعت نے تاکہ اس میں کچھ ڈھیلا پن آئے زکوٰۃ کو رکھا ہے. انبیاء کرام میں ہے نہیں تو ان پہ زکوٰۃ فرض بھی نہیں. تو حنفیہ کا مسلک یہی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، کیونکہ نہ تو مال میں کوئی گندگی ہے نہ دل میں کوئی گندگی ہے. مال کو پاک کرنے کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور انبیاء اس سے محفوظ ہیں، لہذا وہاں زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں. تو یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اگلا حکم سن 2 ہجری کے اندر زکوٰۃ کا عطا فرمایا. اس انداز میں زکوٰۃ بھی امت کو نصیب ہو گئی. یہ سن 2 ہجری کے واقعات ہیں. اب 1-2 بات اس کی ہے، پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم سن 3 ہجری کا آغاز کریں گے، اور ابھی کچھ خاص واقعات اور اس سن کے رہ گئے ہیں، وہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ سارے کے سارے حضرات کو اہتمام کے ساتھ میں شریعت کی تمام تر تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے اندر حضور کی سنتوں کی اتباع کا جذبہ بیدار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پوچھا ہے دیوار سے لگا کر جھاڑو کھڑی کرنا منع ہے کیا؟ تو پھر کہیں سے لگا کے کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر اپنے بیڈ سے لگا لیا کریں. کمال کرتے ہیں ہم اور آپ بھی. دیوار سے سہارا لگا کے جھاڑو کو کھڑا کرنا کوئی منع نہیں ہے. چاہے جھاڑو الٹی کھڑی کریں چاہے سیدھی کھڑی کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لہذا اس طرح کے فضول مسئلے نہ پھیلایا کریں. سورہ اخلاص اور درود شریف تسبیح پڑھیں تو ہر بار بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ سورہ اخلاص اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر تو بہتر ہے کہ بسم اللہ ہر بار اس کے شروع میں پڑھ لیں، کیونکہ سورت ہے بہرحال تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے. درود شریف سے پہلے بسم اللہ ضروری نہیں ہے. رات کو جھاڑو لگانے کا کیا حکم ہے؟ بہت بار بتا دیا میرے بھائی. 24 گھنٹے جھاڑو لگانا، پوچھا لگانا، گھر کو صاف کرنا، ناخن کاٹنا، عورتوں کا اپنے بالوں کا باندھنا سب صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کنز الامال کتاب پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ دکھلا دیجئے گا پہلے، پھر اس کے بعد دیکھ کر کے بتائیں گے کہ یہ معتبر والی ہے یا نہیں ہے. پتہ نہیں کون سی ہوگی کس کے پاس میں. زلزلوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جس کو ہمارے یہاں بھوکمپ بولتے ہیں، یہ اللہ کا ایک عذاب ہے. بندے جب نافرمانی کرتے ہیں، زمین اللہ سے کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دیجئے میں انہیں ذرا ڈراؤں، تو پھر اللہ کی طرف سے ہلکے پھلکے جھٹکوں کی اجازت ملتی ہے، تو پھر وہ زمین میں زلزلے قائم ہوتے. تو ہمیں چاہیے اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ فضول سوال ہے. موبائل میں لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟ موبائل کے اندر لوڈو کھیلنا، اگر کوئی آدمی اس کو شرط لگا کر کے کھیلتا ہے، پیسے لگا کر کے کھیلتا ہے، چاہے موبائل میں ہو چاہے گتے پر ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ ناجائز اور حرام ہوگا. پیسے لگا کے کھیلنا. اور اگر پیسے لگا کے نہیں کھیل رہا، ویسے ہی کھیل رہا ہے، لیکن ویسے بھی کھیلنے میں اتنا مشغول ہے کہ نہ نماز کا پتہ نہ اسے عبادات کا پتہ، ہر چیز سے غافل ہو کے لگا ہے، تب بھی ناجائز ہو جائے گا ہمارے لیے. لیکن اگر کوئی کبھی کبھار ویسے ہی کھیل رہا ہے لیکن مشغول اور منہمک نہیں ہے پوری طرح اس میں، تب بھی کراہت بہرحال موجود ہے اس میں.
کیونکہ وقت کو بنا وجہ ضائع کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ان گیموں سے اچھا ہے آپ کوئی ایسا گیم کھیلیں جس میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہو، جیسے فٹ بال کھیل لیا کریں، کتنا اچھا گیم ہے، کبھی کبھی اس کو کھیلنے کا نظام بنائیں، بیڈمنٹن کھیل لیا کریں۔ یہ چیزیں ہم کھیلتے نہیں ہیں اور وقت ہے اس کے باوجود نہیں کھیلتے، حالانکہ یہ کھیل کھیلیں گے ہماری صحت اچھی ہوگی، اپنی صحت کا بھی فائدہ ہے۔ ایسے کھیل کھیلیں جس سے باڈی اچھی رہے، جسم کو قوت ملے۔ تو یہ فٹ بال وغیرہ ایسی چیزیں ہیں، اس میں پورے بدن کی ایکسرسائز بھی ہے اور کوئی اس میں غلط چیز بھی نہیں ہے۔ تو بس اپنے پورے لباس پہن کر کے اس طرح کے کھیل کھیلا کریں۔ اب ان لوڈو سے کھیلنے سے کیا ہو رہا ہے، کیا فرق پڑ رہا ہے کہ ہم اور آپ، جیسے ایک خاتون کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزانہ 30 سے 40 منٹ کھیل کھیلا کرو تو آپ کی یہ بیماریاں ختم ہوگی۔ اب اس کے بعد وہ آئی، 1 مہینے بعد ڈاکٹر نے پوچھا ہاں بھائی بیماریاں کم ہوئی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب اور بڑھ گئی۔ بھائی کھیل کھیلا کا مستقل ہی کھیل رہی ہوں، کیا کھیل کھیلا جو کھیل مستقل رہی اور بیماری ختم نہیں ہو رہی؟ اجی ڈاکٹر صاحب وہ طوطا اوڑ مینا اوڑ یہ کھیل رہی، اڑاتی رہے طوطے مینے، بیماری تو بڑھنی ہے، پھر کیا فائدہ طوطے مینے اڑانے سے؟ تو ان لوڈو پوڈو سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے گیم کھیلیں جس سے آپ کی صحت کا فائدہ ہو۔ حضور نے دیکھیں پسند فرمایا تیرنے کو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا معاملہ ہے کہ انجوائے بھی ہے اور ایکسرسائز بھی ہے۔ سوئمنگ کرنا شرعی حدود میں رہتے ہوئے وہ چیز پسندیدہ ہے۔ گھڑ سواری پسند کی گئی، ہارس رائڈنگ جسے بولتے ہیں، پسندیدہ ہے، آپ کے بدن کی ایکسرسائز ہوتی، پورا بدن مضبوط ہوتا۔ اب لوڈو سے کیا فائدہ ہو رہا ہے بنا وجہ؟ تو اس لیے ایسے فضول کھیل نہ کھیلیں، ایسی چیزوں میں لگیں کہ جن چیزوں کے کھیلنے سے ہماری باڈی کو فائدہ ہوتا ہو۔ یہاں تو وقت نہیں ملتا، ورنہ میں بڑا چاہتا ہوں کہ وقت ملے تو جا کر کے تھوڑا وقت فٹ بال کھیلی جائے، کچھ ایسی ایکٹیویٹی کی جائے کہ بندے کی صحت اچھی رہے اور فائدہ ہو بدن کو، لیکن وقت کی پریشانی کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ نظام بنائیں، لیکن وہ پروگرام کبھی یہ کبھی وہ، اس چکر میں نہیں ہو پاتا۔ اللہ نے جنہیں دے رکھا ہے ٹائم، خدا کے واسطے اپنی صحتوں کو اچھا رکھے، ایسے کھیل کھیلیں جس سے آپ کے بدن میں پھرتی اور ایکٹیویٹی پیدا ہو اور اچھائی رہے آپ کے بدن کے لیے۔ اگر رات میں احتلام ہو جائے اور نشان نہ دکھائی دے تو اس بستر کو ناپاک مانے یا نہیں، اور اگر نشان سوکھ گیا تو کیا حکم ہوگا؟ اگر کسی کو ناپاکی پیش آ گئی رات میں اور اسے نشان دکھائی نہیں دے رہا لیکن یاد 100% ہے کہ ہوا ہے احتلام، تو پھر غسل کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہمیں جس جگہ پہ لگی ہے گندگی وہ جگہ پہ نہیں دکھائی دے رہی تو کپڑے تو ظاہر سی بات ہے جب یاد ہے تو جو کپڑے ہیں اس پہ تو نشان دکھے یا نہ دکھے وہ تو ناپاک ہو ہی گئے، ان پہ لگا ہے۔ لیکن اگر چادر وغیرہ ہے، اگر اس پر دکھ جائے ہمیں کوئی گندگی لگی ہوئی یا ہمیں یاد ہو اچھی طرح کہ ہاں چادر وغیرہ پہ بھی کوئی گندگی لگی ہے تو پھر اس کو ناپاک کہا جائے گا، لیکن اگر اس پہ کوئی گندگی نہیں لگی تو پھر چادر ناپاک نہیں کہلائے گی۔ 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے، اگر ہم 13 سال کی عمر میں شروع کی ہو تو 3 سال کی نماز قضا کرنی پڑے گی یا نہیں؟ دیکھیں 10 سال سے نماز کی تاکید کرنے کا حکم ہے۔ فرض جو ہوتی ہے نماز وہ 10 سال سے نہیں، اصل فرض ہوتی ہے بالغ ہونے سے۔ اور بالغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مرد میں لڑکے کے اندر بدن سے مادہ منی نکل جائے تو پھر وہ لڑکا بالغ مانا جائے گا۔ اب اگر چاہے اس کی عمر 11 سال ہو 12 سال ہو تو اگر یہ کیفیت ہو گئی تو وہ بالغ ہے۔ اور بچی اگر ہے تو اسے منتھلی پیریڈ جو عورتوں کو پیش آتے ہیں جب بھی وہ پیش آ جائیں گے وہ بچی بالغ مانی جائے گی، پھر نماز فرض ہو جائے گی۔ اب چاہے وہ بچی 12 سال کی ہو یا 13 سال کی ہو نماز فرض ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر لڑکے میں یہ علامت نہیں پائی گئی اور نہ لڑکی میں کوئی علامت پائی گئی اور ان کی عمر 15 سال ہو گئی تو 15 سال ہونے پہ پھر ہمیشہ ہو ہی جاتی ہے، چاہے کوئی علامت ہو یا نہ ہو۔ تو
اس کے حساب سے اپنی نمازوں کا حساب لگا لیں۔ کوئی عورت نماز کے بعد اعلان کرے کہ میں دوسرے کی مدد کر دو، کوئی اگر نماز کے بعد اعلان کرے کہ مدد کر دو، دیکھیں اگر یہ جو اس طرح کے اعلان ہوتے ہیں ان میں سے اکثر جو ہوتے ہیں وہ پیشہ ور ہوتے ہیں، تو پیشہ وروں کو تو ہمیں نہیں دینا چاہیے، جہاں ہمیں لگے کہ یہ پیشہ وری آدمی ہے، اور جہاں پہ لگے کہ واقعی کوئی ضرورت مند ہے تو پھر بندہ دے سکتا ہے، باقی اندازہ ہمیں خود کر لینا چاہیے۔ 1 سال کی زکوٰۃ کو نکالنے کے ایک ڈبے میں رکھے تھوڑا تھوڑا سب کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ آپ نے سال بھر کی زکوٰۃ کے پیسے نکال لیے اور ایک جگہ رکھ لیے، اب جب ضرورت لگی تھوڑا سا کسی کو دے دیے، تھوڑے سے کسی کو دے دیے، بالکل صحیح ہے، کر سکتے ہیں آپ۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب زمین پہ بیٹھنے کی طاقت نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہا تو اس کے لیے حکم ہے بیٹھ کے زمین پہ پڑھے۔ اگر زمین پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہا تو سیدھا وہ کرسی پہ آ جاتا ہے۔ کرسی دوسرے نمبر پہ نہیں ہے، کرسی تیسرے نمبر پہ ہے، یا تو کھڑے ہو کے یا زمین پہ بیٹھ کے، اگر وہ بھی نہیں ہے ممکن تب کرسی پر۔ تو اس کا دھیان رکھیں، دوسرے نمبر پہ کرسی نہ لایا کریں، تیسرے نمبر پہ کرسی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دماغ میں ہمیشہ ایک سوال ہے کہ ہم ناپاکی کے قطروں سے بنے ہیں اور وہ ناپاک ہوتی ہے تو پاک کیسے ہو گئے؟ کمال کی بات ہے ذہن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جو وجود دیا ہے، یہ اچھی بات ہے، چلیں پوچھ لی، کوئی حرج نہیں ہے اس کے بھی پوچھنے میں، کیونکہ اس طرح کی باتیں انسان کے ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قطرے کے اوپر وجود ہمیں عطا فرمایا۔ اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ مطلب اب وہ قطرہ ہے، بس وہی قطرہ ہے، اب اسی کے اوپر ہم پورے کے پورے تیار ہو گئے؟ بھائی اتنا بڑا بدن کہاں کہاں سے، کن کن اجزاء سے، کن کن کیفیات کے ساتھ اللہ نے بنایا، وہ سب ہمارے تصور سے بھی باہر کی چیز ہے۔ یہ قطرہ وطرانہ تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل تو اللہ کی قدرت کو بنانا ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے بناتے ہیں، ورنہ آپ غور کریں حضرت عیسیٰ کون سا قطرہ تھا جس سے بن گئے؟ غور کریں نا، حضرت مریم کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اور پیٹ سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے، کون سا قطرہ تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف ایک بہانے اللہ بناتا ہے، باقی سارا نظام تو وہاں سے چلتا ہے۔ قطروں سے خالی اگر وجود ملتا تو آج سائنس نہ جانے کتنے اپنے حساب سے پیدا کر لیتی۔ سینکڑوں لوگ ہیں جن کے پاس میں یہ قطرے موجود بھی ہیں، سب کچھ ہے، طاقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، پھر بھی اولادیں نہیں ہیں۔ اب پتہ یہ لگا کہ یہ سب چیزیں ایک بہانہ ہوتی ہیں، اللہ نہ جانے کیسے کیسے پیدا فرماتا ہے، یہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سطر کھلا ہوا ہو تو وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ بالکل ہو جائے گا۔ سطر کھلا ہے اور وضو کوئی کرتا ہے، وضو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وضو کے ہونے کے لیے سطر کا چھپا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جوا کھیلنا بغیر پیسوں کا صحیح ہے یا نہیں؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ کمال ہے، مطلب کھیلوں گا ضرور، چھوڑنا نہیں ہے۔ ارے ضرورت کیا ہے ایسے کام کی جس میں حرام کاروں کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے؟ خدا کے واسطے چھوڑو ایسی چیزوں کو جس سے ہماری مشابہت غلط ہوتی ہو۔ غریب 3 سے زیادہ بھوکا ہو تو اس کو چوری کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی آدمی اتنا غریب ہو کہ 3 دن گزر گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا، اب وہ یہ پوچھ رہے کہ چوری کر کے پیٹ بھر سکتا ہے یا نہیں، ایسے کو چاہیے کہ کسی سے مانگ کر کے پیٹ بھر لے، دینے والے بہت ہیں، چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کسی کے سامنے بھیک مانگ لیں، بھیک مانگنا جائز ہے، ایسے کے لیے جو بندہ 3 دن سے بھوکا گھوم رہا اس کے لیے بھیک مانگنا جائز ہے۔ 50 سے مانگے گا کہیں سے 1 روٹی کے برابر تو ملے گا، لیکن چوری کیوں کرنے لگے؟ پہلے بھیک کا آپشن ہے، اس کے اوپر عمل کریں۔ غسل میں منہ بھر کر کلی کرنے کا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈالنے کا کیا حکم ہے؟
اگر غسل فرض والا کر رہے ہیں ناپاکی کے بعد والا تو پھر یہ فرض ہے ہمارے لیے، اور اگر ویسے ہی غسل کر رہے ہیں صفائی کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، تو پھر یہ فرض نہیں ہے۔ کوئی کر لے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ چھوٹے بچے کے کپڑے مغرب سے پہلے چھت سے اتار لینے چاہیے، اس لیے کہ جن پھرتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، مغرب کے بعد ہمارے یہاں نہ جانے کیسے کیسے مسئلے کہ عورت اگر حمل سے وہ نکلے تو ہاتھ میں لہسن لے کر کے جائے، وہ دبا دبا کے لہسن پیاز لے کے گھومتی، جس کی مٹھی بن ملے اس کی وہیں کھلوا کے وہ لہسن چھین کے بھاگ لو۔ یہ کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ، فرضی باتیں اڑا رکھی ہیں۔ جن کو کیا مسئلہ ہے لہسن پیاز سے؟ کمال کر دیا ہم نے، ہم اتنا دن بھر کھا رہے ہیں، اس سے تو جن بھاگ نہیں رہا۔ پیٹ میں لہسن پیاز، ہر کھانے کے اندر لہسن پیاز جا رہا ہے پیٹ میں، اس سے تو جن کو کوئی نہیں بھاگ رہا، وہ ہماری مٹھی کے اندر سے بھاگ جائے گا۔ تو یہ فرضی باتیں، اب کپڑے اتار لیں تو جن کو بچوں کے کپڑے سے کیا مطلب ہے، کیا کرے گا وہ ان کپڑوں کا؟ تو بیچارے جن کو بھی ٹہلنے دیجئے، کپڑے بھی سوکھنے دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا نفلی روزے کی نیت رات میں سونے سے پہلے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ رات کو سونے سے پہلے ہی نیت کر کے سو جائیں کہ میں کل کو روزہ رکھوں گا، اور چاہے پھر سحری میں نہ اٹھیں، پھر آپ جب بیدار ہوں گے آپ کا روزہ شروع ہے، آپ آگے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جب ہم کسی کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں خدا کا خوف ہوتا ہے، تو تب ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ کسی کے گناہ کو دیکھ کر کے اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے ہمارے دل میں، بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ اب ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اعاذنا اللہ من، بس اتنا جملہ، یا اعاذنا اللہ من ذالک، بس اتنا جملہ پڑھ لیا کریں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہماری اس گناہ سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ جملہ کہہ لیا کریں۔ اگر عربی میں یاد ہو تو عربی میں کہہ لیں، اگر عربی کا یاد نہ ہو تو اردو میں بھی آپ یہ کلمات کہہ سکتے ہیں، اللہ جس میں یہ شخص مبتلا ہے اس سے میری حفاظت فرمانا۔ باقی اس کے لیے بھی دعا کر لیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے کہ اللہ اس کو بھی اس گناہ سے نجات عطا کر دے، اسے سمجھا دیں، روک دیں، تو وہ پھر ہمارے لیے اور زیادہ اعلی درجہ ہو جائے گا۔ دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ارحم الراحمین ہے، یا اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں کروڑوں نعمتیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں۔ یا اللہ آپ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ اس نعمت سے اربوں خربوں لوگ محروم ہیں۔ یا اللہ جہاں اپنی اتنی ساری نعمتیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں، اے اللہ ہماری درخواست ہے کہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مغفرت عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری ساری غلطیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرما، ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں موجود ہیں ہمیں سنتوں پر اور اسلام پہ زندہ رکھنا، اللہ جب آخری وقت آئے تو ایمان اور کلمے کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھائی اور بہنیں اس پروگرام میں شریک ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ سب کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ سب کی تمام پریشانیوں کو آسان فرما، اللہ ہر ایک کی ہر مشکل کو حل فرما۔
اے اللہ اس مجلس میں ہم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں عطا فرما، اور جو ضروری ہو اور ہم مانگ نہ سکے ہوں بغیر مانگے نصیب فرما۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمین یا رب العالمین۔